ایک طرف تو مہک کے دل میں جب سے سیرت بیگم نے یہ شک ڈال دیا ہے کہ زرار ہمیشہ فریال کی ہی سائیڈ لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بہن اور مجھ سے بھی اسی لیے بدظن رہتا ہے کیونکہ وہ فریال کی باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے اور ہم اسے ہمیشہ فریال سے دور رہنے کا کہتے ہیں۔ مہک کو بھی واقعی ہی اب زرار کی فریال کے لیے کوئی بھی ہمدردی بری لگنا شروع ہو گئی ہے، لیکن وہیں دوسری طرف جب زرار ہنی مون ٹرپ سے واپس آتا ہے اور وہ اپنی چچی اور فریال کے لیے گفٹس لا کے دیتا ہے تو فریال زرار کو صاف ہی کہہ دیتی ہے کہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ بیٹا ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن فریال کہہ دیتی ہے کہ تائی امی اور زینیا سب کو یہی مسئلہ تھا نا کہ زرار یہاں کیوں آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد مہک کو بھی یہی مسئلہ شروع ہو جائے، تو میں ایسا بالکل نہیں چاہتی کہ زرار کا گھر ہماری وجہ سے خراب ہو۔ بہتر یہی ہوگا کہ زرار اب یہاں پہ آنا بالکل ختم کر دے، کیونکہ کہیں نہ کہیں فریال کے دل میں زرار کی محبت ابھی تک باقی ہے اور اسے یہ غم بھی کھائے جا رہا ہے کہ زرار میرے اتنے قریب آنے کے بعد ایک دم مجھ سے دور ہو گیا، وہ بھی میری کوئی بھی غلطی نہیں تھی، تو پتہ نہیں قسمت میرے ساتھ ایسے کیوں کرتی ہے، اسی لیے وہ اب زرار کو یہاں آنے سے ہی منع کر دینا چاہتی ہے تاکہ جلد از جلد وہ زرار کو بھول جائے اور پھر جو رشتہ اس کے لیے آیا ہے اسی میں ہی اپنی خوشی محسوس کرے۔ ویسے بھی یہ رشتہ بہت اچھا ہے، لڑکا امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے اور اسے تو فریال پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ جاتی ہے اور فریال کی باتوں سے بھی وہ بہت اٹریکٹ ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ماں بتاتی ہے کہ اس نے ابھی تک بہت سی لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا ہے اور وہ بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ شکر ہے اسے کوئی تو لڑکی پسند آئی، اور ساتھ ہی اپنی بھی پسند فریال کے لیے ظاہر کر دیتی ہیں۔ فریال جو کہ پہلے ہی زینیا کی باتوں کی وجہ سے آفس سے ریزائن کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں نے یہی کہا تھا کہ تمہاری جاب سے ہی تو گھر چلتا ہے، آخر آفس سے ریزائن کر کے پھر ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا، اور یہی کہا تھا کہ بہتر ہو اگر تم شادی کے لیے ہاں کر دو، چلو مجھے بھی تسلی ہوگی کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو، میرا اکیلی کا تو کیا ہی خرچہ ہونا ہے۔ اسی لیے رشتہ فائنل ہوتے ساتھ ہی فریال آفس میں ریزگنیشن لیٹر دے دیتی ہے۔ شہرام فریال جیسی اچھی امپلائی کو کھونا تو نہیں چاہتا اور اسے روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن فریال اپنی مجبوری کو ظاہر کر کے وہاں سے جاب چھوڑنے کے لیے ہی انسسٹ کرتی ہے، پر شانزے جو کہ صرف اور صرف فریال کے موٹیویٹ کرنے کی وجہ سے ہی آفس میں آنا شروع ہوئی ہے اور اسے فریال کی صورت میں ایک بہت اچھی دوست مل گئی ہے، وہ اس دوست کو کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی، اسی لیے وہ فریال کے آفس میں پہنچ جاتی ہے اس سے پوچھنے کہ آخر یہ آپ کیا کہہ رہی تھیں کہ آپ جاب سے ریزائن کر دیں گی، ایسا آپ کیسے کر سکتی ہیں، میں تو آپ کی ہی وجہ سے اس آفس میں آنا شروع ہوئی ہوں اور زندگی کی طرف واپس لوٹنا شروع ہوئی ہوں، ایسے وقت میں آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ پر فریال شانزے کو بھی تسلی دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تو تمہاری دوست آفس سے جاب چھوڑنے کے بعد بھی رہ سکتی ہوں، بہرحال پھر بھی میں تمہیں یہی کہوں گی کہ کسی بھی انسان پہ ڈیپینڈنٹ ہونا نہ سیکھو، بلکہ خود کو انڈیپینڈنٹلی خوش رکھنا سیکھو کہ تمہیں خوشی کے لیے کسی بھی انسان کے پاس جانا نہ پڑے۔ شانزے کو فریال کی ہر بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنی اچھی دوست کو کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی، تبھی فریال سے وعدہ لے لیتی ہے کہ آپ چاہے جاب چھوڑ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جائیں، آپ مجھ سے بات کرنا بالکل نہیں چھوڑیں گی، اور فریال کو بھی شانزے جیسی معصوم لڑکی بہت ہی پسند آتی ہے، اس لیے وہ اس سے وعدہ کر لیتی ہے کہ میں تمہاری دوستی ہمیشہ ساری زندگی نبھاؤں گی، اور تمہیں زندگی میں کسی بھی موڑ پہ مجھ سے کوئی بھی کام پڑا تو میں ضرور تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گی۔ ادھر زینیا جب انٹرنیشنل شو ہوسٹ کر کے واپس گھر آتی ہے تو شہرام اسے پہلی فرصت میں کہتا ہے کہ تم اس جاب سے ریزائن کر دو۔ زینیا کہتی ہے کہ لڑکیاں ایسے شوز کے لیے تڑپتی ہیں، لیکن مجھے یہ سب کچھ خود بخود مل گیا، میری زندگی اتنی حسین ہو گئی ہے اس جاب کے بعد، پر شہرام کہتا ہے کہ تمہیں کل ہی آفس جا کے ریزائن دینا ہے، تو زینیا بھی حیران ہو کے شہرام کو دیکھنے لگ جاتی ہے کہ یہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے، اور اسے پھر سے اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شہرام آپ اس طرح کے پوزیسو ہسبینڈ کب سے بن گئے، میں تو اپنے پروفیشن میں آپ کی سپورٹ چاہتی ہوں، اس طرح کی عجیب باتیں کر کے آپ مجھے ڈپریشن دے رہے ہیں۔ لیکن شہرام بھی اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ اب تمہیں آفس یا گھر میں سے کسی ایک کو ہی چننا ہوگا، اگر تمہارے لیے جاب
اتنی ہی زیادہ ضروری ہے تو ہم اس گھر کو چھوڑ کے واپس میری امی کے گھر میں ہی شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یوں تم ہفتے ہفتے کے لیے یہاں سے چلی جاؤ تو میرے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب زینیا جو کہ واپس اس گھر میں تو کبھی جانا نہیں چاہتی، لیکن ساتھ ہی اپنی جاب بھی بالکل چھوڑنا نہیں چاہتی، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اب اسے کیا جواب دے۔ بہرحال شہرام اپنا فیصلہ سنا کے چلا جاتا ہے کہ اب تمہیں لازمی فیصلہ لینا ہی ہوگا اور بہت جلد لینا ہوگا، کیونکہ میں تمہارے اگلے فورن ٹرپ سے پہلے تک انتظار نہیں کر سکتا۔ زینیا جسے یہی خوشگمانی ہو رہی تھی کہ اسے بغیر مانگے ہی دنیا میں ساری نعمتیں مل جاتی ہیں اور وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے، لیکن اس وقت آ کے وہ خود کو بہت ہی بے بس محسوس کرتی ہے۔ ادھر مہک اور زرار جب سے ہنی مون سے واپس آئے ہیں، سیرت بیگم کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ زرار نے فریال اور سبین کے لیے بھی گفٹس لے لیے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتی ہے اور سارا کا سارا غصہ مہک کے دل میں اتارنے کی کوشش کرتی ہے۔ مہک جسے ہنی مون پہ ہی اس بات پہ غصہ آ رہا تھا کہ زرار نے اسے ایسا کیوں کہا کہ جو شال تم نے اپنے لیے لی تھی بالکل ویسی ہی فریال کے لیے بھی لے لو، اور مہک اپنے غصے پہ کنٹرول بھی نہیں کر پاتی اور زرار کو صاف ہی سنا دیتی ہے کہ آپ وہی شال فریال کو دے دیجئے، مجھے اس کے جیسی شال نہیں لینی۔ یہاں زرار کو تو سمجھ نہیں آتا کہ مہک کے دل میں اس کے لیے کیا وہم پیدا ہو رہے ہیں، البتہ مہک کا ایٹیٹیوڈ اسے ضرور کچھ عجیب لگتا ہے، اور پھر جب گھر آ کے سیرت بیگم بھی کوئی ایسی بات کریں گی تو یقیناً مہک ان کو اپنی دوست سمجھ کے اور مخلص سمجھ کے ان کے ساتھ اپنے دل کا حال بھی شیئر کر لے گی کہ کس طرح زرار کو ہنی مون پہ بھی فریال اور سبین چچی کی ہی فکر تھی، اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی۔ تب سیرت بیگم مہک سے کہے گی کہ میں تمہیں طریقے تو بتا سکتی ہوں کہ جس سے تم فریال کا زرار سے پیچھا چھڑوا دو، لیکن اگر تم نے اس کے سامنے میرا نام لے دیا تو میرا بیٹا بلا وجہ ہی مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ ویسے بھی تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وہ مجھے زیادہ پسند نہیں کرتا، اور مجھ سے نفرت کے پیچھے بھی اصل وجہ تو یہی فریال اور سبین ہی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی شدہ زندگی میں کوئی بھی مشکلات آئیں اس فریال کی وجہ سے، اسی لیے میں تمہارے ہسبینڈ کی اس سے جان چھڑوانے کے لیے تمہیں ضرور مشورے دوں گی۔ اب سیرت دراصل چاہتی یہ ہے کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کر دے، ایک طرف تو فریال سے زرار کی جان چھڑوا دے گی اور دوسری طرف مہک کو بھی زرار کے سامنے اتنا برا بنا دے گی کہ زرار کی ساری محبت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ لیکن شاید سیرت بیگم کی یہ چال کامیاب نہیں ہونے والی، کیونکہ فریال کے لیے جو رشتہ آیا ہے، فریال بہت جلد یہاں سیرت تائی کے گھر میں بھی اپنے رشتے کی بات بتانے آئے گی کہ میں بہت جلد شادی کر کے یہاں سے جانے والی ہوں، اور مہک کے دل سے تو فریال کے لیے ساری کی ساری بدگمانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آگے سیرت کون کون سی چالیں چلے گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔